اسے وقت کی ستم ظریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے امید لگا رکھی تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی غلطیوں کا جو نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری آ کر اس سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ آج ششدر ہیں کہ الٹا آصف زرداری صاحب کو بلاول کے دیے گئے بیان پر ڈیمیج کنٹرول کے لیے آگے آنا پڑ رہا ہے۔ سوموار کو میڈیا اطلاعات کے مطابق آصف زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب کے اہم رہنما چودھری منظور گجر کو فون کر کے یقین دہانی کروائی کہ پیپلز پارٹی حکومت کو نکالنے کے لیے تمام دستیاب طریقوں پر عمل درآمد کرے گی۔ اس کے لیے جلد سے جلوس بھی کرنے پڑیں گے اور پارلیمان کے اندر بھی دباؤ ڈالا جائے گا، لیکن ہر حال میں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اسے نکالا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے عمران خان حکومت پر بھی سخت تنقید کی، مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات اس نہج تک آئے کیوں؟ اب بلاول کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو آئینہ نہ دکھائے۔ مان لیا کہ نواز شریف جیسا سخت لب و لہجہ اپنانے کے وہ حق میں نہیں تھے، یہ بھی مان لیا کہ نواز شریف نے جو لب و لہجہ اپنایا وہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، مگر جس آل پارٹیز کانفرنس کی بنیاد بلاول بھٹو زرداری اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی، اس کے مشترکہ اعلامیے میں اس نقطے پر تو کوئی ابہام نہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کردار ختم ہونا چاہیے۔ یہ اے پی سی ہی نہیں، اس سے پہلے پاکستان بار کونسل کی جانب سے بلائی گئی اے پی سی میں بھی اعلامیے کا اس نقطے کو حصہ بنایا گیا تھا، اور دونوں مواقع پر بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر میں اس نقطے پر خصوصی طور پر زور دیا گیا تھا۔ مگر اب بلاول چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سڑکوں اور چوراہوں پر جلسے جلوس نہیں، بند کمروں میں چائے کی پیالیوں پر سیاست کی جائے، گویا سیاسی فیصلے عوامی عدالتوں کی بجائے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کیے جائیں، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کیا جائے اور حکومت کے اتحادیوں کو اس سے توڑا جائے۔ بلاول بھٹو ہرگز یہ بھول نہیں سکتے کہ حکومتی اتحادی ہیں کون کون۔ ان میں وہ مسلم لیگ کاف ہے جسے 2002 کے انتخابات کے لیے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔ یہ بنی ہی بطور کنگز پارٹی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ ماضی کی ایم کیو ایم کا وہ حصہ ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ بیٹھے الطاف حسین کی سیاست کو ٹھکرا کر ایم کیو ایم پاکستان کی داغ بیل ڈالی، ورنہ ان سب کی سیاست ختم ہو چکی تھی۔ ایک زمانے میں کراچی اور حیدرآباد کی واحد سیاسی طاقت اب 4-5 نمائندگان پر مشتمل ہے، اور اس چھوٹی سی نمائندگی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہی انحصار کرتی ہے۔ تیسری جماعت بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جسے 2018 میں پنایا ہی بلوچستان حکومت کو گرانے کے لیے گیا تھا۔ نواز شریف کی بات مان لی جائے تو اسے اس وقت سدرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے بنوایا تھا۔ اور چوتھی جماعت سندھ کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، جس میں سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ فنکشنل ہے۔ اس کے سابق سربراہ پیر صاحب پگاڑا مرحوم اپنے منہ سے خود کو جی ایچ کیو کا آدمی کہا کرتے تھے۔ یعنی 4 عدد سکہ بند اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کو حکومت سے چائے کی پیالی پر توڑ کر بلاول عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں۔ اس کے 2 ہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جماعتیں واقعتاً عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دیں۔ ایسا ہوا تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جماعتیں نہ ٹوٹ سکیں، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے، اور پھر حکومت تسلی سے اگلے 2.5 سال بھی گزارے اور بلاول کی سندھ حکومت کو بھی کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ دونوں ہی صورتوں میں ایک بات تو طے ہے کہ بلاول یا تو اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے عمران کو نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی اپنے دلوں کو تسلیاں دیتے ہیں کہ بلاول نہیں، یہ سب کیا دھرا ان کے والد آصف علی زرداری کا ہے۔ ان لوگوں کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے اس پریوں کی کہانی میں یقین رکھیے، حقیقت وہی ہے جو شیخ رشید نے کہا کہ بلاول بھی اب بالغ ہو گیا ہے۔ یہی بلاول 2018 میں کہتا تھا کہ اب کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کا راج ہوگا، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم دیوار سے لگائی جا چکی تھی۔ یہی بلاول بلوچستان حکومت گرانے پر فخر کا اظہار بھی کرتا تھا۔ یہی بلاول اب پی ڈی ایم کو بھی زہر دے کر مارنے پر تلا ہے۔ مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ شبلی فراز نے جو کچھ بلاول کے بارے میں کہا تھا، ایک ایک لفظ منو ان سچ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، نہ ہی لانگ مارچ کرے گی، نہ دھرنے پر بیٹھے گی۔ بلاول کی ایک ایک چال کو تحریک انصاف پہلے سے جانتی تھی۔ آپ اب بھی ان سے عوامی سیاست کی امید لگائے بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیے، یہ تو اب چائے کی پیالیوں کی سیاست ہی کریں گے۔ مزاحمتی عوامی سیاست پر بلاول نے فاتحہ پڑھ دی۔ زرداری صاحب کی نواز شریف سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک مصالحتی بیان دے دیا، پی ڈی ایم کو قائم رکھنے کے عزم کو بھی دہرا دیا، لیکن پیپلز پارٹی کی سوچ بلاول کے بیان سے عیاں ہے۔ اصل نقصان پی ڈی ایم وغیرہ کو نہیں، نقصان تو اس سوچ سے ہو رہا ہے جو بلاول کے بیان سے جھلک رہی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس کو عوامی سیاست سے افضل سمجھتے ہیں۔ حادثہ تو یہ ہے جس کا کسی کو احساس ہی نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔